یہ اداس راہ منزل، یہ اداس راہ منزل، ہاتھوں میں کڑے، کسی ہاتھ میں دھاگا، بالوں کی کٹنگ کتے جیسی اور داڑھیوں میں بھی فیشن سور جیسے بنا کے گھوم رہے ہیں۔ اگر اس حال میں مر گیا تو مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ کچھ بتا تو صحیح، یہ کس کی پہچان ہے کڑے پہننا؟ یہ کس کی پہچان ہے بال کتا کٹنگ کٹانا؟ اور کبھی ہم نے دیکھا تھا جن کتوں کو کھجلی ہوتی تھی نا، تو جہاں تک ان کے پنجے پہنچتے تھے وہاں تک بال صاف ہو جاتے تھے، جہاں پنجے نہیں پہنچتے تھے ان کے بال بڑے رہتے تھے۔ دائیں بائیں سے کتے اکثر کھجلی والے گنجے ہو جاتے تھے۔ ایسی کٹن لے کے نہ گھوم، ایسے ڈیزائن لے کے نہ گھوم، اگر مر گیا تو کیا ہوگا؟ مصطفیٰ اپنانے سے انکار کر دیں گے۔ اگر نبی کا ہونا چاہتا ہے تو سن، بال بھی مصطفیٰ جیسے کر لے، داڑھی بھی مصطفیٰ جیسی کر لے، مر کے قبر میں بعد میں پہنچے گا، مدینے والا تیرے استقبال میں پہلے آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاتھ سے اکثر پہچان مٹا دیا کرتے ہیں۔ وہ بھائی چہرے ایسے بنا لو جس پہ خدا کو بھی پیار آئے، مصطفیٰ کو بھی پیار آئے، ایسے چہرے بناؤ۔ وہ بھائی یہ ہاتھوں کے کنگن اتار دو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تم مرد ہو اور تم اپنی پہچان اسلامی رکھو، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو، چہرہ بگڑ جائے۔ اگر کوئی پہچان تمہارے پاس نہیں تو مجھے بتائیے، اگر کوئی ہاتھ کا کڑا دیکھے گا تو قبرستان جاؤ گے یا شمشان جاؤ گے؟ بھائی میں اکثر کہا کرتا ہوں، نصیب والے ہیں جنہیں اللہ قبرستان کی مٹی نصیب کرتا ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو جنازے نصیب نہیں ہو رہے۔ ہم اپنی پہچان مٹائے گھوم رہے ہیں، ہم نے اپنی نشانی مٹا دی اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ نہ، اگر حضور کا غلام ہے آج کے بعد پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تیرا نام کیا ہے، نام سے پتہ نہ چلے، تیرا چہرہ دیکھ کے دنیا کہتے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ بدلو اپنے طریقے، اتار پھینکو یہ کنگن، بالوں کو صحیح اس میں لاؤ۔ اللہ نے تمہیں گنجا ہے ہونے کا حکم تو نہیں دیا تھا؟ یہ تو نہیں ہے کہ تمہیں حکم دیا ہو گنجا ہونے کا۔ سنت یہ ہے کہ بال پورے سر کے برابر رکھو، یہ پورے سر کو منڈا کے رکھو، بال برابر رکھو اور سنت سمجھ کے رکھو۔ اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی بھی عطا فرماتا ہے، تو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو حضرت داڑیاں دیکھو، شرم آتی ہے، فیشن بنا کے ہم نے اسلام کی اپنے کو لوٹ لیا۔ وہ ڈھل مرنا ہے، مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا۔ کس حال میں جانا چاہتا مجھے بتا، خود سوچ جس حال میں مرنا چاہتا ہے۔ حضور کے لیے تھوڑا سا دکھ اٹھا لے، تھوڑا سا دکھ، خدا کی قسم تجھے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رحمتیں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن حضور کے لیے کچھ دکھ نہیں۔ یہ جو جماعت بیٹھی ہے بے وقوفوں کی جماعت نہیں ہے، ہم میں غریب لوگ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اسد بھائی بیٹھے، چاہیں تو کروڑ کروڑ کا لباس پہن سکتے ہیں، اتنے محتاج بھی نہیں ہیں۔ اگر سمجھتے ہو کہ یہ کرتا پجامہ سستا ہوتا اس لیے خریدتے، نہیں، ہم یہ کرتا پجامہ اس لیے پہنتے ہیں کہ اس لباس کو میرے مدینے والے مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بھی شوق ہیں، ہم بھی چاہتے تو اپنے فیشن میں آ سکتے ہیں، لیکن ہم نے فیشن قربان کیا کس کے لیے؟ مدینے والے مصطفیٰ کے لیے قربان کیا۔ ہاں، آج جلسے میں آئے دیکھو، ان کے چہرے دیکھو، کتنوں کے سروں پہ تو آج بھی ٹوپیاں نہیں۔ وہ قوم جو 1800 روپے کے جوتے خرید لے۔ ایک صاحب سے ملاقات کی، کہنے لگے حضرت مارکیٹ گیا تھا کیا لینے؟ جوتے لینے۔ میں نے کہا کتنے کے؟ کہنے لگے بس 22,000 کے جوتے۔ سوچ، بس 22,000 کے جوتے۔ بھائی زکاة پہ دیا؟ نہیں، بڑا پیسہ چلا جاتا زکاة میں، بس 22,000 کے جوتے۔ جو قوم 22,000 کے جوتے خرید لے اور 5 روپے کی ٹوپی نہ خرید سکے، اس قوم سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ مجھے بتائیے۔ سب یہ چاہتے ہیں میری بہن عزت سے محفوظ ہو جائے، سب کہتے ہیں مولانا بیٹیوں کو پردے کی تعلیم دینا، ان سے کہنا یہ گھر میں رہنا سیکھ جائے، انہیں سمجھاؤ یہ گھروں میں نہیں رہتی۔ میں اکثر کہتا ہوں سنو، جس دن سے بھائیوں نے ٹوپیاں اتار دی ہیں اسی دن سے بہنوں نے دوپٹے اتار
دیے گئے. تم ٹوپیاں لگا لو, میں نے سروں پہ دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیا. ذمہ داری ہے, تم ٹوپی اوڑھو, بہنیں دوپٹے اوڑھ لیں. پہلے ہم بہتر بنے. آج کوئی بات نہیں, آج دھوکے سے آگے ہوگے بنا ٹوپی کے, لیکن آئندہ ٹوپی اوڑھ کے آئیں گے نا انشاءاللہ. سارے بول دو انشاءاللہ. ایسا لگ رہا ہے کہ ٹوپی والے ہی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں, جن پر ٹوپی نہیں بولنے کے لیے حال نہیں. کہہ دو ذرا انشاءاللہ. ہاں, ورنہ میں کمیٹی والوں سے, بڑے اچھے لوگ اللہ جزائے خیر دے لیں, ان سے کہہ جاؤں گا کہ 5000 کی ٹوپیاں بھی خرید کے رکھنا. بھلے ایک مقرر کم کر لیو, لیکن ٹوپیاں ضرور منگا لینا. کیا رائے ہے, ان سے کہہ دوں یا آپ خرید لیں گے؟ بولو, خرید لیں گے نا انشاءاللہ؟ خریدی تو ہوں گی مگر رکھی ہوں گی کوئی. ایسے ہی آ گئے, کوئی بات نہ دھوکا ہو جاتا, لیکن جب ایسی محفلوں میں جایا کرو نا, سر چھپا کے جایا کرو. میرے بھائیو, تم میرے اپنے ہو, دشمن نہیں, میرے اپنے ہو. ان سے پیار کرو, ان سے محبت کرو. میرے حضور نے فرمایا, یا تو عالم بننا, یا طالب علم بننا, یا ان سے محبت کرنے والا. عالم جو پڑھائے, طالب علم جو پڑھے, یا وہ جسے نہ پڑھنے کا موقع ملا نہ پڑھانے کا, تو پھر فرمایا پھر وہ ان سے پیار کر. بول دو سبحان اللہ. جتنے لوگ علماء سے پیار کرتے ہیں وہی بولے سبحان اللہ. ہاں, میں ایک رات کے لیے آیا ہوں, میرے آپ ہاتھ بھی چومنے کی کوشش کریں, پیر بھی چومنے کی کوشش کریں. میں دور سے آیا ہوں, بہت بڑا مولوی تم نے سمجھ رکھا ہے, جو آپ سمجھو. میں کچھ بھی نہیں, بس مصطفیٰ کے دین کا ادنا سا خادم ہوں. لیکن سن, مجھ سے زیادہ عزت نہیں کر جنہوں نے تیرے بچے کو 20 سال سینے سے لگا کے دین سکھایا ہے. مجھ سے زیادہ ہاتھ چومنے ہیں اس کے چوم جو 5 وقت جو نماز پڑھاتا ہے. یہ سچی بات کہہ رہا ہوں. عزت اس کی کر جو تیری ایک آواز پہ لبیک کہتا ہوا آ جاتا ہے. وہ یار, میں 1 گھنٹے کے لیے آیا, تقریر کر کے چلا جاؤں گا, پھر شاید سال بھر میری تاریخ ڈھونڈو نہ مل پائے. لیکن مجھے بتا تو صحیح, اگر آدھی رات میں تیرے بچے کے سر میں درد ہوا, تو نے حجرے کا دروازہ بچایا, اس نے بستر چھوڑ دیا, تیرے ساتھ چھوڑ دیا, تیرے گھر میں کوئی پریشانی آئی, یہ مسجد کا امام مسجد چھوڑ کے تیرے پیچھے ہو لیا, تو نے آواز دی گرمی میں نیند توڑ کے چل دیا. بتا کہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی, کیا تو نے اس کے بارے میں کچھ سوچا؟ آج ہم ائمہ کی عزت نہیں کرتے ہیں, علماء کی عزت نہیں کرتے ہیں. باہر سے آنے والوں پر یہ چاہتے ہیں ان پہ جان نچھاور کر دیں, ان کے قدموں میں بھی جائیں. ٹھیک ہے, مہمان کی عزت کرنا بڑی بات ہے, مہمان کا احترام کرنا, لیکن ضروری ہے جہاں آپ میرے اوپر اپنی جان چھڑکتے ہو, کم سے کم مجھ سے 10 گنا زیادہ ان کی فکر کیا کرو. میں ایک دن پڑھانے آیا ہوں, یہ 365 دن تیرے بچے کو سینے سے لگا کے پڑھایا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام حسین کانفرنس, سرزمین بسواس ٹولی, حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پڑھانے سے کتنے بچے پڑھ گئے ہوں گے اب تک تمہارے گاؤں میں؟ یہ کتنے داڑھی سفید ہو گئی. وہ یار یہ نصیب والے نہیں, اللہ ان سے قیامت میں پوچھے گا زندگی کہاں گزاری. مسکرا کے کہیں گے مالک جب تک ہوش سنبھالا قرآن پڑھتے رہے, اور جب ہوش میں آئے تھے تو قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا. پوری زندگی تیرے قرآن کے لیے لگا دی تھی. مثال بتا کتنوں کو پڑھایا تھا. جب آواز دی جائے گی, ایک آواز میں سینکڑوں قرآن پڑھنے والے اٹھیں گے, رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا. وہ فرمائے گا جا تو بھی جنت میں چلا جا, اور جس کو تیری مرضی چاہے اسے بھی جنت میں لے کے چلا. سبحان اللہ, بہت خوب. کھیل سمجھ رکھا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. اب دولت پہ ناز نہ کرنا, نصیب والا ہے جس کی ٹوٹی ہی رب نے قرآن کی لگا. کریں گے عزت ان سے مراد سب کی کر رہا ہوں میں, سب علم والوں کی عزت کرو. اور کتنی بڑی اللہ نے ان کے خدمت کے بدلے میں تمہیں اجرت دی ہے, سوچ بھی نہیں سکتے, خیال بھی نہیں کر سکتے. وقت بہت ہو رہا ہے, آخری بات بتا کے بات ختم کریے. اللہ اکبر. لوگوں کا مزاج بن گیا ہے, جلسے میں 20 لاکھ لگا دو, مدرسے میں 5000 بھی نہیں پڑھتے. یہ مزاج بن گیا. اللہ کے بندو, جلسہ بڑی بات ہے, ہاں مقدر کے دنی ہم ذکر کی محفل سے جا کے بیٹھے, لیکن ساتھ میں کم سے کم مدرسوں کا بھی خیال رکھو, جس سے ہمارا دین مضبوط ہو رہا ہے.
ہمیں اس کا بھی خیال کریں. بات انصاف کی ہو تو تسلیم کریں, اگر غلط ہو تو واپس کریں. بات اگر قبول کر سکتے ہو تو کریں. میں کہتا ہوں مدرسوں کو مضبوط کریں. آج بندہ اسٹال لگا کے 50,000 کہ بھائی کچھ مدرسے کے لیے دے دے. نہیں وہ تھا تو میں نے وہ بانٹ دیا. لوگوں میں کپڑے بانٹ دیے, لوگوں میں روٹی بانٹ دی, اچھی بات ہے یہ بات. لیکن سن, یہ جو مدرسے کی تجھ سے کہہ رہے ہیں نا, خدا کی قسم مدرسے میں لگانے کا ثواب اگر تم نے سن لیا نا تو کوشش یہ کرے گا اللہ جتنا دے گا زیادہ سے زیادہ میں مصطفیٰ کے گھر میں لگاتا رہتا ہوں. ہاں سن, ایک بندے کی عادت تھی روز ایک روٹی صدقہ کرتا تھا. حضور کے نام پہ روٹی تقسیم, اللہ کے نام پہ روٹی دیتا تھا غریب کو. یہ اس کی زندگی کا معمول تھا. اللہ توفیق دے تو روز صدقہ کیا کرو, چاہے 1 روپے کی سے, 1 روپے کی سے, لیکن صدقہ ضرور کرو. وہ ایک روٹی دیا کرتا تھا. جب روٹی دیتا, ایک دن خواب میں نا اس کے حضور تشریف لے آئے. کون تشریف لے آئے؟ بولتے ہیں حضور تشریف لے آئے. آنے کے بعد میرے حضور نے فرمایا سن, روز اللہ کی دعوت کرتا مجھے بھول جاتا ہے. تو آپ کہنے لگا حضور میں نے کب اللہ کی دعوت کیا اپنی دعوت کھاتا ہے؟ حضور نے فرمایا سن, کیا تو روز اللہ کے نام پہ روٹی صدقہ نہیں کرتا؟ کہنے لگا حضور کرتا تو حضور نے فرمایا اچھا. کہنے لگے پھر مجھے کیوں بھول جاتا ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کی دعوت کیسے ہوگی؟ میرے حضور نے فرمایا تیرے گھر کے پیچھے قرآن پڑھنے والے رہتے ہیں, مدرسے میں تعلیم سیکھنے والے تیرے گھر کے پیچھے رہا کرتے ہیں. حضور کا پھر جب تیرے گھر میں کبھی کھانے کی اچھی چیز بنے نا تو کبھی روٹی پہ تھوڑی سبزی رکھ, مدرسے چلا جا, اپنے ہاتھ سے قرآن پڑھنے والوں کو کھلا. حضور فرماتے ہیں جب تو اللہ کے نام پہ صدقہ کرے گا تو تجھے رب کی دعوت کا ثواب دیا جائے گا, اور جب تو قرآن پڑھنے والوں کو کھلائے گا تو مدینے والے مصطفیٰ کی دعوت کا ثواب دیا جائے گا. نصیب والے نہیں ہیں جو قرآن پڑھنے والوں کو کھلاتے, یا مقدر والے نہیں ہیں جو دین پڑھنے والوں کو کھلاتے. آگے بڑھئے, قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرو, دین کی خدمت کرو, رشتوں کی قدر کرو, اپنوں کی قدر کر لو. یہی پیغام کربلا ہے, یہی پیغام حسین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے. اور دوسرا یوں سمجھیے اللہ کے نزدیک بے شک مذہب اسلام ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی مذہب حق نہیں ہے. میری قوم پھر تو کس کی طرف جا رہی ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ تجھے کسی کے دامن کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے سارا زمانہ اس کا ہو جاتا ہے. حضور سے پیار کرو, حضور سے عشق کرو, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جو حضور نے ہمیں دیا ہے اس پر چلیں. پوری زندگی حضور کا نام لیتے رہیے, مر گئے یہی نام کام دے گا, ہر جگہ پر یہی نام کام دے گا. حضور سے پیار کرو, رشتوں کی قدر کرو, اپنوں کا احترام کرو, اور یہ جو فساد ہے نوجوانوں یہ جاہلانہ رسمیں ختم کر دو. اللہ اکبر. کڑے آج کے بعد کوئی مسلمان نہ پہنے, ہاتھوں میں ٹوری نہ پہنے, ہاتھ خالی رکھو, چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجا لو, بالوں کو کتا کٹنگ چھوڑ کے سنت کے مطابق رکھیے تاکہ تمہیں دیکھ کے لگے کہ یہ چوکیدار کا غلام نہیں مدینے کے تاجدار کا غلام جا رہا ہے. انشاءاللہ جوان عمل کریں گے انشاءاللہ. وہ ایسا نہیں کبھی سوچو مولوی مراد آباد کا دیکھنے تھوڑی آ رہا ہے. اتار میرے لیے نہیں, اپنے نبی کے لیے, میرے لیے نہیں, اپنے حضور کے لیے, اپنے آقا کے لیے. آج بندہ کہتا جی ابا ختم ہو گئے, ثواب کے لیے کون سی محفل سجاؤں؟ کہتے نہیں کہ کیا کروں, تو مولانا بھی کہہ دیتے ہیں قرآن لے آؤ, دیا کرا کے مسجد میں رکھ دو, جو پڑھے گا ثواب تمہارے ابا کو ملے گا. ہاں بھائی بات یہیں تک رہ گئی. اور کبھی نے یہ بھی بتا دیا کرو اگر داڑھی نہیں ہے تو باپ کی قبر پہ جا اور کہ اللہ یہ میرے باپ کی قبر ہے, میں اس کی بخشش کے لیے آج وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی مصطفیٰ کی دی ہوئی سنت کی حفاظت کرتا رہوں گا.
کبھی باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے داڑھی رکھنے کا بھی تو ارادہ کر. خدا کی قسم پارے جب پڑھے جائیں گے قرآن جب کھولے گا کوئی کھولے گا, باپ کی قبر پہ جا اور اس کی قبر پہ کھڑا ہو کر کے مصطفیٰ کی رضا کے لیے اور خدا کی رضا کے لیے داڑھی رکھنے کا عہد کر لے. ادھر مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے, ادھر تیرے باپ سے خدا راضی ہو جائے. اس سے بہتر بھی کوئی ذریعہ ہوگا باپ کو بخشوانے کا. اگر نماز نہیں پڑھتا تو باپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہ یا اللہ گواہ رہنا, آج میں باپ کی بخشش کے لیے وعدہ کرتا ہوں جب تک جیوں گا کبھی نماز قضا نہیں ہونے. کبھی یہ بھی تو وعدہ کر لیا کرو, تو کبھی یہ بھی وعدے کر لیا کرو زکوٰۃ ضرور دے. حرام کھا رہے ہیں بچے کو گلے بھائی خیال کرو, اللہ معاف فرمائے. میں کبھی سخت جملے بولنا نہیں چاہتا لیکن یہ سخت ہو جاتے ہیں کیونکہ بات یہی ہے. میں آئینہ میں دکھاؤں گا داغ چہرے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. یہ باتیں اسی کو زیادہ تر کڑوی لگتی ہیں جس میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اللہ توفیق دے تو حضور سے وفا کریں گے انشاءاللہ. کمیٹی والو پہلے تم وعدہ کرو وفا کریں گے حضور سے انشاءاللہ. وفا کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ آج مولوی بالکل پکا ولی بنا کے جا رہا ہے. ہاں یہ عہد کرو کہ جئیں گے تو حضور کے لیے. بولو انشاءاللہ. تقریر ختم نہیں کروں گا اگر انشاءاللہ نہیں کہو گے. کچھ لوگوں کو بڑی جلدی ہو رہی ہے, بغیر کہ ایک دم کہہ دی ہے انشاءاللہ. ذرا سارے بول دیں حضور سے وفا کریں گے انشاءاللہ. باپ سے زیادہ پیار کریں گے, ماں سے زیادہ پیار کریں گے, بھائی سے زیادہ پیار کریں گے, اپنوں سے زیادہ پیار کریں گے, سب سے زیادہ پیار حضور سے کریں گے انشاءاللہ. حضور سے پیار کرو, حضور سے وفا کرو, حضور سے محبت کرو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کہ اللہ اکبر. حضور سے پیار کرو, حضور سے عشق کرو, حضور کے لیے جینا سیکھو, حضور کے لیے مرنا سیکھو. ہمیں ڈر لگتا اگر حضور کے لیے مر گئے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. نہیں, تم حضور کے لیے جان دو, بچے حضور کے اوپر چھوڑ دو. خدا کی قسم جب مرنے کے بعد بچے تجھ سے ملیں گے ان سے پھر پوچھنا پتا زندگی کیسی گزری, تو مسکرا کے کہیں گے ابا تیری سرپرستی میں تو تکلیف ہو جاتی تھی, حضور کی سرپرستی میں کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی. ان کے لیے جینا سیکھو, ان کے لیے مرنا سیکھو. اگر ان کے لیے زندگی اور موت کو ہم نے قریب نہ کیا تو پھر ایمان کا مطلب اسلام کا فائدہ کیا. جب ہمیں کہنا پڑتا حضور کو اس نے گالی رکھ دی اٹھو, تو یار عاشقوں کو جنون آ جانا چاہیے. ہمت ہو سکتی ہے زمین پہ رہے صدقہ حضور کا کھائے اور حضور کو کوئی گالی بک دے, اور وہ بھی مسلمان کے سامنے. عہد کر لو جب تک جئیں گے حضور کے لیے جئیں گے. اگر کوئی زبان کھولنے والا سامنے آئے گا زبان کھینچیں گے, گلے میں لپیٹ دیں گے اور یہ اعلان کر دیں گے کہ مصطفیٰ کا عاشق بھی زمین پہ رہے, گستاخ بھی زمین پہ رہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے یا تو وفادار زندہ رہے گا یا غدار زندہ رہے گا. ہاں حضور سے پیار کرو, بس جو ہوئے اگر تم کو معاف فرمائے بے کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کی زندگی لگی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی مسافر تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ. آدھا ہندار کیا رائے ہے آپ کی؟ تو ختم ہی کر لیا جائے نا. نہیں 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 بابو نہیں, یہ بڑی لمبی آدھا گھنٹہ اور ہم لوگ رات میں سفر کرتے. یہ علماء ایمانداری سے بتاتے ہیں. کچھ خطیبوں نے اگر حالات خراب نہ کیے ہوتے تو اصول یہی ہے کہ تقریر 1 گھنٹے کے لیے. کچھ لوگ 2 گھنٹے کر کے عادت خراب کر دی ہے. تب ہر آدمی کو 2 گھنٹے سننا چاہتا ہے. اور مہربانی کریں, میں تو ویسے بھی سنگل پسٹن آدمی, آپ کی سوچ کو سلام. آج بڑے تگڑے لوگ بلائے ہیں آپ نے, دونوں پہلوان بلا لیا. اللہ سلامت رکھے بھائی. تھوڑے پہ اکتفا کر لو, کرنے میں تھوڑے پہ اکتفا. آج راضی ہو جاؤ, انشاءاللہ کبھی بھرے دم آئیں گے تو 2 گھنٹہ بھی تقریر کر لیں.
ہیں یہ 10 منٹ کر کے نہ بتائیے بھائی 10 منٹ کے لیے راضی پھر کوئی کہے گا تو نہیں اور کے لیے نہیں تیار ہیں تیار ہے 10 منٹ کے لیے ایمانداری والے 10 منٹ ہیں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ میں قدر کرتا ہوں ارباب منبر کی بھی اور آپ کی چاہتوں کی بھی نہیں تو کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک حضور سے پیار کرو حضور سے وفا کرو کچھ لوگ آئیں گے تمہارے بیچ میں اور آ کے کہیں گے اس میں رکھا کیا ہے اتنا سختی اتنا غصہ اتنا جلال کہ جو بھی چاہتا حضور کے گستاخ کو گردن کاٹ دو سر کاٹ دو ہاں گستاخ نبی کی یہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے بولو کس کس کا یہ فیصلہ ہے سبھی کا فیصلہ ہے نا گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا زور سے گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا سر تن سے جدا یہی سزا ہے اس کی اور ہم اس پہ اس کے خلاف کبھی جا نہیں سکتے ہمیں لوگ سمجھاتے ہیں نہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے سون انسانیت ہمارے حضور کی ذات سے آیا ہے اگر ذات مصطفیٰ محفوظ نہیں تو پھر انسانیت کہاں محفوظ ہے اگر ذات مصطفیٰ محفوظ نہیں تو شرافت کہاں ہے ہم نے دین اپنے گھر سے نہیں گھڑا ہے ہم نے شریعت اپنے گھر سے نہیں بنائی ہے خدا کی قسم ہم نے عقیدہ ابو بکر صدیق سے لیا ہے ہم نے عقیدہ عثمان غنی سے لیا ہے ہم نے عقیدہ فاروق اعظم سے لیا ہے اور تم نے کتنی بار سنا ہوگا حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب دو لوگ آئے تھے ایک کلمہ پڑھنے والا تھا دوسرا غیر مسلم تھا جب آئے عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہا عمر فیصلہ کر دو کلمہ پڑھنے والے نے کہا آپ نے فرمایا حضور کے ہوتے ہوئے عمر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے جاؤ حضور کی بارگاہ میں تو اس غیر مسلم نے کہا پہلے تمہارے حضور کے پاس گئے تھے وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں لیکن یہ نہیں مان رہا ہے اس نے کہا فیصلہ عمر سے کرانا ہے اتنا سننا تھا عمر نے کہا ٹھہر جائیے اندر گئے کیا لائے تھے بتاؤ پھول لے کے آئے تھے یا گلے کے ہار لائے تھے کیا لائے تھے بولو ذرا سنیے ارے بولتے کیوں نہیں کیا لائے تھے زور سے تلوار لائے تھے وہ لانے کے بعد کیا کیا تھا بولو بولو کیا کیا تھا سرتن سے جدا زور سے سرتن سے جدا سرتن سے جدا کیا شور ہو گیا عمر نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا حضور کی عدالت میں عمر کھڑے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر سنا کہ تم نے مسلمان کو قتل کیا ہے آنکھ میں آنسو آ گئے کہنے لگے حضور میں نے کسی مسلمان کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کے گستاخ کو قتل کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت پیغام حسین کانفرنس سرزمین بسواس ٹولی حضرت علامہ و مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور کی عظمت پہ کسی سے سمجھوتا بولو کسی سے سمجھوتا اگر گستاخ ہے تو سگا بھائی بھی ہوگا تو پیر کی ٹھوکر سے مار دیں گے اگر عاشق ہے اگر حبش کا رہنے والا ہے سینے میں مصطفیٰ کا پیار ہوگا آنکھیں بند کر کے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوگا آئیں گے کچھ لوگ تمہارے پاس اور کہیں گے جی آج کلمے کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ اس سے کہہ دو کلمے کے نام پہ سمجھوتا نہیں ہوگا حضور کی عزت پہ سمجھوتا ہوگا حضور کی عظمت پہ سمجھوتا ہوگا جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے عہد کر لو جوانوں حضور کے لیے زندگی گزارو حضور سے پیار کرو حضور سے وفا کرو اور بھائی میں اپنی اس قوم کے سامنے بیٹھا ہوں جس کے دروازے پہ جس کے جلسوں میں نعرے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن نکلنے کے بعد پھر اپنے نہیں رہتے رشتے نہیں رہتے کوئی بھی تکلیف والا ہو امتی ہے حضور کا تو سینے سے لگا دیا کر سینے سے لگایا کر حضور کے لیے جینا سیکھو حضور کے لیے مرنا سیکھو یہی سبق تو بریلی کے امام نے پڑھایا تھا اللہ اکبر یہ عشق حضور کا اعلیٰ حضرت نے سکھایا اور وہ تم نے نہیں سنا وہ بچے والی کہانی بریلی کی وہ ایک چھوٹا سا بچہ اعلیٰ حضرت کے سامنے سے سنیے غور کیجیے میری بات جی غور کیجیے اعلیٰ حضرت کے سامنے سے گزرا اس نے کہا آپ کی دعوت ہے بڑے مول صاحب
بڑے مول صاحب دعوت ہے آپ، آج اگر کوئی مجھے علامہ نہ کہ میرا موڈ خراب ہو جاتا، مجھے حضور نہیں کہا، مجھے علامۃ الزمان نہیں کہا، میرے نام کے ساتھ یہ لقب نہیں لگایا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم، قدیم تحقیق کے مطابق 56 علوم پہ مہارت تھی، جدید تحقیق کے مطابق 100 سے زائد علوم پہ مہارت تامہ حاصل کیا حضرت کو. اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا عالم، اللہ اکبر، جو فقہ کا بھی امام، تفسیر کا بھی امام، حدیث کا بھی امام، اصول فقہ کا امام، اصول تفسیر کا امام، حدیث کا امام، اصول حدیث کا امام، فلسفے کا امام، سائنس کا امام، تو سائنس کا بھی امام، اتنے بڑے علم کا مالک. ان سے کہتے ہیں بڑے مول صاحب. مسکرا دیے. ہاں بیٹا، کہ میری امی نے کہا ہمارے گھر پہ دعوت ہے آپ کی، کیا ہمارے گھر کھانا کھا لیں گے؟ آپ نے فرمایا بیٹے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. بچہ کہنے لگا کہ حضور والد کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں صرف میں ہی ہوں. اللہ اکبر. اتنا سنانا چپ ہو گئے. کہنے لگے بیٹے دعوت منظور ہے، دعوت منظور ہے. آج تو ہمیں دعوت بھی ان کی منظور ہوتی ہے جو کھانا بھی کھلائے، لفافہ بھی دے. غریب کے یہاں تو ہم کھانا بھی نہیں چاہتے، دعوت اس کی کھائی جائے گی جو کھانا بھی کھلائے گا، لفافہ بھی جیب میں دے گا. اعلیٰ حضرت کو دیکھو، کہنے لگے منظور ہے. کیا کھلائے گا بیٹے؟ کہا کہ چنے کے ساتھ اور بیسن کی روٹی. اس سے اعلیٰ حضرت کا پرہیز تھا. پہنچ گئے اعلیٰ حضرت. وہ یار غریبوں سے پیار کیا کرو، کمزوروں کو سینے سے لگایا کرو. اعلیٰ حضرت کا خیال رکھیے. پہنچ گئے، بیٹھ گئے اور گھر کے آگے پکی جگہ تھی اس پہ بیٹھ گئے، بوریا بچھا کر کے، پٹا بچھا کر کے. اللہ اکبر. آپ کے شاگرد بھی ساتھ میں تھے. جب بچے کے دروازے پہ گئے، اندر سے کھانا آیا نا، اعلیٰ حضرت نے روٹی منہ میں لی. آپ کے جو شاگرد ساتھ تھے کہنے لگے حضرت اس روٹی سے آپ کا تو بڑا سخت پرہیز ہے، اگر کھائیں گے تکلیف دے گی. اعلیٰ حضرت کی خوراک آدھی روٹی تھی، اس دن آپ نے پوری روٹی تناول فرمائی. جب اٹھ کے چلنے لگے شاگرد نے کہا حضرت آپ نے پوری روٹی کھا لی ہے، اور روٹی بھی جو آپ کی زندگی کے لیے زہر ثابت ہو سکتی ہے. اتنا سننا تھا میرے امام کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے بے شک اس روٹی سے میرا پرہیز تھا، لیکن آج مجھے اپنے دسترخوان پہ یتیم نے بلایا تھا. آج ایک یتیم کے دسترخوان پہ احمد رضا آیا تھا کہ میں جانتا ہوں اگر ایک لقمہ بھی کھا لیتا تو دعوت کا حق ادا ہو جاتا، اگر 2 لقمے کھا لیتا تب بھی دعوت کا حق ادا ہو جاتا. فرماتے لیکن یتیم کا دل ٹوٹ جاتا. احمد رضا نے 1-2 لقمہ کھا کر کے اپنے کو بچا کر کے یتیم کا دل نہیں توڑا، بلکہ آج اپنی طبیعت پر روٹی کو بوجھ بنا کر کے یتیم کا دل ٹوٹنے سے بچایا ہے. اور وجہ یہ ہے میرے نبی نے فرمایا جس سے یتیم راضی ہو جاتا ہے اس سے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت پیغام حسین کانفرنس سرزمین بسواس ٹولی، حضرت علامہ و مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ، نوجوانان کمیٹی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو بھائی اعلیٰ حضرت نے صرف فتوے ہی نہیں دیے ہیں، اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کے کردار پہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے، عمل بھی کر کے دکھایا ہے. اور کبھی اس کی رضا کے لیے جی لیا کر بندے آج بھی اس کی عظمت آواز دے رہی ہے. پلٹ کے آ جا میرے دربار میں، میرے گھر میں آ جا. لیکن بندہ ہے سننے کے یار نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، جانتے نہیں ہو. ابھی کسی نے حضرت بہلول دانا کو دیکھا کہ آپ ایک دن بازار میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اشارے کر رہے تھے. کسی نے کہا بہلول یہ تو تمہاری جگہ نہیں ہے، یہاں کیا کرنے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے کام تھا کوئی اس لیے بازار میں بیٹھ گیا. کون سا کام؟ کہنے لگے کہ آج یہاں میں بندے اور خدا کا سمجھوتا کرانے آیا. بندے اور خدا کا سمجھوتا کا کیا مطلب؟ کہنے لگے آج رب مانا ہوا ہے تو بندے نہیں مان رہے. آج رب تو مانا ہوا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے ہیں. کچھ دن کے بعد آپ کو کسی نے قبرستان میں دیکھا. کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں. جگہ بدل گئی ہے، کام وہی کر رہا ہوں. کا کیا مطلب؟ کہا اس دن بازار میں دیکھا تھا تب میں رب اور بندے کی صلح کرا رہا تھا. آج قبرستان میں دیکھ رہے ہو، آج بھی رب اور بندے کی صلح کرا رہا ہوں. کا فرق یہ ہے کہ جب یہ زمین کے اوپر تھے تو رب مان گیا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے. آج جب سے یہ قبرستان میں آئے ہیں بندے مان گئے ہیں، رب نہیں مان رہا ہے.
اس سے پہلے کہ وہ دن آئے تم مانو رب نہ مانے، آج تو اس کی خدا میں آ جاؤ، جوانوں سجدوں سے مسجد احمد کر لو، وہ جب کوئی کام بگڑا کرے نماز میں چلے جائے، صرف سجدہ کر کے دیکھ، خدا کی قسم کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تعویذ کر دو، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دعا کر دو۔ اکثر یہ بات میں کہا کرتا ہوں، آج لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرے پاس کارڈ ہے، کس نے دیا کہ فلاں ودھایک کا کارڈ ہے، یہ دیکھیے وزٹنگ کارڈ ہے اس کا، یہ میرے پاس کا کیوں لیا ہے، کہ کوئی ضرورت پڑے تو کہہ دیا تھا فون کر دینا، اگر کوئی آفت آئے تو فون کر دینا، کتنا ملے گا، مصیبت ہوگی تو میں اس پتے پہ چلا جاؤں گا، اس سے کہوں گا میرا کام ہو جائے گا۔ تو بندے مجھے بتا، اگر مصیبت آئے تو امیر کے دروازے پہ بے شک جا، تو بتا کتنے دن کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، کتنے دن کا تیری آفتوں کو دور کرے گا امیر، ایک وقت کی روٹی دے دے گا، 4 دن کا خرچہ دے دے گا، لیکن یاد رکھ اگر 10 سال کا بھی اس نے خرچہ دے دیا تو ہر دن تجھے ذلیل کرے گا، تو ہر لمحہ اس کی آنکھوں میں رسوا ہوگا، لیکن خدا کے بندے یاد رکھ اس کے دروازے پہ ایک بار جائے گا ہمیشہ رسوا ہوگا۔ وہ سن تو سکی تجھے امیر کارڈ دے کے گیا، تجھے اس کا کارڈ تو یاد رہ گیا ہے، لیکن ایک کارڈ مصطفیٰ نے بھی دیا تھا، ایک کارڈ حضور نے امت کو دیا تھا، وہ کارڈ کوئی کاغذ کا کارڈ نہ تھا، وہ کارڈ اسٹیل اور سونے کا کارڈ نہ تھا، بلکہ وہ کارڈ نماز کا کارڈ تھا، وہ کارڈ تو رکعت کا کارڈ تھا، حضور دے کے گئے تھے اور بتایا تھا اگر پریشانی آ جائے تو مسجد میں آ جانا، تو رکعت نماز پڑھ لینا، تو آنسو گرا دینا، ہاتھ اٹھا دینا، یہ امیر دیں گے تو 2 دن کا بھلا ہوگا، اور جب وہ دے گا تو تیری 7 نسلوں کا بھلا ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ پیغام حسین کانفرنس سرزمین بسواس ٹولی حضرت علامہ و مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ اللہ سے مانگو، کبھی رو بھی دیا، کبھی اس کے آگے سر جھکا بھی دیا کرو۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے، مصیبتیں آتی ہیں تو ہمیں امیروں کی چوکھٹ یاد آتی ہے، کبھی مسجد کا دروازہ یاد نہیں آتا۔ مسجد میں جایا کر، بندے مسجد جایا کر، نماز بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ ایمانداری سے بتانا، آپ میرے پاس آ جاؤ لینے کے لیے، اور مجھ سے کہو مولانا ہم وہ ہیں جس نے تمہیں بلایا تھا، تمہیں اچھی دعوت بھی کھلائی تھی، اچھا نذرانہ بھی دیا تھا، گاڑی سے بلایا، گاڑی سے چھڑوایا بھی تھا، مجھے 2000 روپے دے دو۔ میں پہلی بار ہاں بھی کیوں نہیں، ایک بار دے دوں گا، دوسری بار دے دوں گا، تیسری بار کہوں گا یار چل ٹھیک اب کے لے جا، چوتھی بار کیا کہوں گا تو نے پیشہ ہی بنا لیا، 5ویں بار کیا کہوں گا اگر دکھانا تو ریپٹ ماروں گا۔ یہ بندے کا مزاج ہے، لیکن خدا کی شان ہے، جتنا اس سے مانگو وہ ناراض نہیں ہوتا، جتنا بندہ اس سے مانگتا ہے وہ اتنا ہی بندے سے راضی ہوتا ہے، وہ جتنا مانگو گے اتنا راضی ہوگا، اور تم جتنا اس سے بے نیاز رہو گے وہ تم سے ناراض رہے گا۔ اپنے رب کو راضی کرو۔ ہاں صاحب، کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں آیا کرو، کوئی سجدے بھی کیا کرو، نمازوں کے پابند ہو جاؤ، روزوں کے پابند ہو جاؤ۔ مولا کریم میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، بس جو ہوئے غلطوں کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ بھی بنگلہ زبان کا کوئی الگ ہے کیا؟ نہیں، وہ کلمہ تو ایک ہی ہوگا نا، ہاں تو پھر سارے پڑھ لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔